اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام مومنین و مومنات کو رمضان مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرتے ہوئے قرب الہی حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کریں۔ اس کے بعد ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں قرآن کریم کا ہجے کے ساتھ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بچے جو ابھی ابتدا میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، یا وہ افراد جو کسی مجبوری کی وجہ سے قرآن پاک پڑھنے سے قاصر ہیں یا وہ سیکھنے سے قاصر ہیں، ان افراد کے لیے ہے کہ وہ بھی اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو، اس کلام کو تلاوت کر سکیں اور اس کی صحیح طرح وہ قرأت کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، بالخصوص بچوں کے لیے ہے، اور وہ افراد بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم سیکھا نہیں ہے انہوں نے اور وہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو بہت سے افراد کی خواہش پر ہم یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ تو آج ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ سے، اور یہ سلسلہ روزانہ ہوگا، چھوٹے چھوٹے سورتوں کا، ان کو ہم ہجے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ فاتحہ ہم اس کو شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے کچھ چیزیں جو عربی میں مطلب عربی میں جو ہوتے ہیں وہ ہے اعراب، جو اضافی ہوتے ہیں۔ باقی حروف جیسے با ہے، سین ہے، میم ہے، لام ہے، ہا ہے، وہ تقریباً اردو میں ہوتے ہیں، ان کے ناموں میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن وہ ایک جیسے ہوتے ہیں لکھنے میں یا اس طرح کے اس میں۔ لیکن جو اضافی چیز ہے وہ ہے اعراب، جیسے زبر ہوتے ہیں، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جزم، تجدید۔ تو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اگر یہ جو حرکت شروع سے کریں گے، ہم پڑھیں گے، یہ الرحمن پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، را پر جو اوپر ایک لکیر آ رہے ہیں، لائن، اس کو کہتے ہیں، اگر حروف کے اوپر یہ ہو تو اس کو کہتے ہیں زبر۔ اور اسی طرح با پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، با یعنی حروف کے نیچے اگر یہ لائن ہو تو اس کو کہتے ہیں زیر۔ اور اسی طرح الحم کے دال پر جو اوپر واو، چھوٹا سا واو لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں پیش، زبر، زیر، پیش۔ اور یہ جو سین پر، بسم اللہ کی سین پر ایک دال کی طرح ہے، اس کو کہتے ہیں جزم۔ اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جزم، جس حرف پر جزم ہے نا، وہ پیچھے والے حرف اس کے اعراب کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں گے۔ اور اللہ کے لام پر آپ دیکھیں، وہاں پر ایک سین کی طرح چھوٹا کر کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں تشدید۔ اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ پیچھے والے حرف کے اعراب کو اس حرف سے ملا کے پڑھنا، یعنی پیچھے والا حرف کو اس حرف سے ملا کے پڑھنا ہے۔ اور اس میں ایک اضافی چیز یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک اور اعراب بھی ہوگا، یا زبر ہوگا، زیر ہوگا، یا پیش ہوگا، جیسے یہاں پر کھڑا الف ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے کھڑا زبر، یعنی بالکل ایک لکیر ہوتا ہے سیدھا سا، اور وہ حروف کے اوپر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کھڑا زبر۔ اس کا کام زبر کی طرح ہوتا ہے لیکن تھوڑا کھینچ کے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر حرف کے نیچے ہو تو اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں۔ اور پیش جو واو ہے نا، اس طرح اگر الٹا لکھ کے، اسی طرح ہی ہو لیکن وہ الٹا لکھا ہوا، تو اس کو کہتے ہیں الٹا پیش۔ اور اسی طرح دو زبر بھی ہوتے ہیں، دو زیر، دو پیش۔ جب وہ آئیں گے تو ہم اس مقام پر آپ لوگوں کو اس کی نشاندہی کروائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با، سین، زیر، بس، میم، لام، زیر، مل، بسمل، لام کھڑا زبر، لا، بسم اللہ، ہا، را، زیر، ہر، بسم اللہ، را، ہا زبر، رح، بسم اللہ
میم کھڑا زبر ما، بسم اللہ الرحمن، نون را زیر نر، بسم اللہ الرحمن نر، را زبر را، بسم اللہ الرحمن الرا، یا زر حی، میم زر می، رحیمی، بسم اللہ الرحمن الرحیمی۔ اور یہ کیا ہے جو آپ نظر آ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں آیت، یعنی ایک آیت ختم ہوا ہے تو یہاں پر وقف یعنی روکنا ہے، تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری آیت، الف لام زبر ال، حامیم زبر ہم، الحم دال پیش دو، الحمدو، لام زر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ حاضر ہی، للہ را با زبر رب، با لام زر بل، رب، عین کھڑا زبر آ، لام زبر لا، آلا، میم یا زر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اور یہاں پر آیت ہے تو کیا کریں گے عالمین۔ الف را زبر ار، را ہا زبر رح، الرح، میم زبر میم الف زبر، یعنی آپ اس کو کہیں گے میم کھڑا زبر ما، الرحمن، نون را زیر نر، الرحمن را زبر را، الرحمن الرا، یا زر حی، میم زر می، الرحمن الرحیمی۔ اور یہاں پر آیت ہے تو رحیم، میم کھڑا زبر ما، لام زر لی، مالی، کاف زر کی، مالکی، یا واو زبر یو، میم دال زر مت، یومت، دال یا زر دی، نون زر نی، یوم الدینی، یعنی مالک یوم الدینی، وقف کریں گے تو مالک یوم الدین۔ الف یا زر ای، یا زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایا کا۔ یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر الف ہو، الف اس کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو، اگر اعراب ہو تو وہ حمزہ شمار ہوں گے، الف ہو سادہ سے الفاظ میں الف ہو، وہ اس کے اوپر کوئی اعراب نہ ہو، اور اس سے پہلے زبر ہو، اور اس الف کے بعد کوئی جزم یا تشدید بھی نہ ہو، تو اس زبر اور الف کو، یہ زبر الف کی وجہ سے تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے ایاکا، ایاکا، اگر یہ نہ ہوتا تو ایاکا ہوتا، تو اس الف کی وجہ سے تھوڑا کھینچیں گے، ایاکا، الف یا زر ای، یا زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو، واو زبر و، الف یا زر ای، یا زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاکا، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زر عی، نستعی، نون پیش نو، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، وقف کریں گے آیت پر نستعین۔ الف ہا زر اح، دال زر دی، احدی، نون صاد زبر نس، احدنس، صاد زر سی، را الف زبر را، یعنی را زبر را، احدنس صراط، طا لام زبر طل، صراطل، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا، قاف یا زر قی، مستقی، میم زبر ما، احدنا الصراط المستقیم، آیت پر وقف مستقیم۔ یہاں پر بھی جو الف ہے نا، الف کی وجہ سے اس کو تھوڑا کھینچیں گے، اہدنا میں بھی اور صراط میں بھی۔ صاد زیر سی، را زبر را، یہاں پر بھی الف ہے اور اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، اس سے پہلے زبر ہے، اس کے بعد جزم اور تشدید بھی نہیں ہے، تو یہاں پر بھی تھوڑا کھینچیں گے۔ اس کو اصطلاح میں الف مدہ کہیں گے، تو عام سی ہمارا جو درس ہے وہ عام ہے، اس وجہ سے ہم یہ اصطلاحات استعمال نہیں کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ایسے ہی بتا رہے ہیں۔ صاد زیر سی، را الف زبر را، صراط، طا لام زبر طل، صراطل،
لام زبر لا، صراط اللہ، زا یا زیر زی، صراط الذی، نون زبر نا، صراط الذین، الف نون زبر ان، عین میم زبر ام، انعم، تا زبر تا، انعمت، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، ہا میم زر ہم، احد، صراط الذین انعمت علیہم، اور یہاں پر جو لام ہے وہاں پر روکیں گے نہیں، یہاں پر روکنا صحیح نہیں ہے، تو ہم آگے ملا کے پڑھیں گے۔ غین یا زبر غی، را لام زر رل، غیرل، میم غین زبر مغ، ضاد واو پیش، زو، مغزو، بازر بی، مغزوبی، عین زبر آ، لام یا زبر لی، علی، حامیم زر ہم، علیہم، واو زبر و، لام ضاد زبر لز، ولز، ضا لام زبر ضا، یہاں پر کھینچیں گے کیونکہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو مت کہتے ہیں، وہ مت کا کام ہوتا ہے وہاں پر کھینچنا، اگر چھوٹا مت ہو تو 2 الف کے برابر، اگر بڑا مت ہو تو 4 الف کے برابر وہاں پر کھینچنا ہوتا ہے۔ ضا لام زبر ظل، اور یہاں پہ کھینچیں گے تو ضا لام زبر ضال، لام یازر لی، ضالی، نون زبر نا، ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آیت ہیں رکیں گے تو ضالین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ انشاءاللہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ لوگ اگر اچھا لگے اور آپ لوگوں کا اگر کوئی اور مشورہ بھی ہے تو آپ کمنٹ میں بتا دیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہی سلسلہ جاری رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔